یہ تم دونوں کے ہنی مون ٹرپ ٹکٹس ہیں۔ شادی کے ایک ہفتے بعد بیمو نے رات کے کھانے کے ٹیبل پر ان کو سرپرائز دیا تھا۔ مگر یار تم جانتے ہو ابھی بہت ساری بزنس میٹنگ ہے، میں ابھی کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ہیدی نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، مگر کچھ نہیں بھائی، ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے آپ کی شادی کو اور آپ ندی کو لے کر کہیں گھومنے بھی نہیں گئے، اور اوپر سے آپ نے یہ نئے بزنس کا عجیب شروع کر دیا ہے۔ باہر نکلے، گھومے پھریں، اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے۔ خود کو ٹائم دے، بابی کو ٹائم دے۔ اس نے بھی سمجھاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ایک ہفتہ ہونے والا ہے، تم کسی دوسرے شہر یا ملک گئے، اس کو اپنے شہر میں کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ اس سے پہلے کہ ہیدی کچھ کہہ رہا بڑی ماما بول پڑی، بڑی ماما آپ تو جانتی ہیں میرا کہیں دل نہیں لگتا اپنے گھر کے بغیر، مجھے فیور ہو جاتا ہے، آپ پلیز ہمیں کہیں مت بھیجیے، مجھے کہیں نہیں جانا پلیز بڑی ماما۔ ندی نے منت کی تھی تو ٹھیک ہے نا، اگر کہیں اور نہیں جانا انہوں نے تو ایسا کرتے ہیں، ان کو فارم ہاؤس بھیج دیتے ہیں، وہاں تو آپ ہی ہم پہلے بھی رہتے آئے ہیں، ہر بار چھٹیوں میں تو وہاں تو دل لگ جائے گا آپ کا۔ کشمش نے سجیشن دی اور سب نے اس کی رائے سے متفق بھی ہوا۔ یہ ٹھیک ہے، تم لوگ 10-15 دن کے لیے فارم ہاؤس چلے جاؤ۔ بڑی ماما نے ایگری کیا، مگر میں نے جو کینیڈا کا ٹرپ پلان کروایا تھا اس کا کیا؟ بیمو کو اپنا سرپرائز ہاک ہوتے دیکھا تب چڑھی تھی، اس کا کچھ نہیں، وہاں تم مجھے لے جاؤ ساتھ۔ اور بات کرتے اس نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی، اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ غلط بول گئی ہے۔ وہ پانی پیتے پیتے بیمو کو زور سے اچھو لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو، لڑکی ہنی مون ٹرپ پلان کیا تھا یہ۔ اس نے کھانسے ہوئے اسے ڈپٹا تھا اور سب مسکرانے لگے تھے۔ گھر آ کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی، خود کو نارمل چاہ کر بھی وہ نہیں کر پا رہا تھا، اس کے جملوں کی بازگشت اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، کال کر کے وکیل کو ڈائیورس پیپر بنانے کا کہا تھا۔ اپنی لوٹی محبت کی کرچیاں اس نے اپنے جسم کے ہر حصے میں محسوس کی تھی۔ پورے 2 دن اس نے کسی سے بات نہیں کی تھی، کمرے میں بند رہا تھا، نہ ہادی نہ علی نہ کسی کی کال تک اٹینڈ نہیں کی تھی، آفس تک نہیں گیا تھا، وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ اس کا جسم 2 دن سے بخار میں تپ رہا تھا، مگر اس نے کوئی دوائی لینے کی کوشش نہیں کی تھی، خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا اس نے۔ مگر آج اسے کمرے سے نکلنا پڑ رہا تھا اپنی ماما اور بہن کے لیے، انہیں ایئرپورٹ لینے جانا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ویٹ کر رہا تھا، اچانک سے دور سے ہی دعا ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئی تھی اور اس نے مسکرا کر آگے بڑھتے اسے گلے سے لگایا تھا۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے بھائی آپ نے؟ دعا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس بھی بتا، وہ اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میڈیسن لی تم نے؟ اس کی ماما پریشان ہوتی، جی ماما لی ہے، بہتر ہوں اب۔ ان کا سامان تھا، میں ان کے ساتھ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا اور دعا نے کھلی فضا میں آتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر اپنے وطن کی خوشبو کو گہرا سانس لے کر اندر اتارا تھا۔ آپ 5 سال، اس نے حسرت سے کہا تھا۔ آج دعا اذلان نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گاڑی میں بیٹھتے ہی آواز دی تھی، وہ جٹ سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، 5 سال میں نے اس خوشبو کا انتظار کیا ہے، کتنا سکون ہے نا اپنے وطن کی خوشبو میں، اور بس اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ اس نے پختہ لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، جی بھائی کا بچہ کہیں نہیں جانا۔ سفر کیسا رہا؟ اس نے مرر میں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اجی ایک بات مانو گے؟ انہوں نے اس کے سوال کو اگنور کرتے اپنی کہی تھی، جی ماما حکم کرا، نبی کے پاس لے چلو پلیز، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ ان کے سوال میں ہی کھو گیا تھا، اور یہ ٹھیک ہے کہ فجر سے ہوئی آخری ملاقات پر وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور ڈسٹرب بھی رہا تھا۔ اس کی اور اپنی علیحدگی کا بھی فیصلہ کر چکا تھا، مگر وہ ابھی اپنی ماما کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں سنا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 5 سال بعد وہ یہاں آ کر کیسا محسوس کر رہی ہیں، پرانے سارے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ جی ماما، کافی دیر بعد وہ اتنا ہی کہہ سکا، کیونکہ وہ اپنی ماما کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ چکا تھا۔ شکریہ ماما کے جان، انہوں نے اسے شکریہ سے نوازا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ انابی سے مل نہیں لیں گی ان کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک وہی تو واحد ہنسی تھی ان کی زندگی میں، جن کے گلے لگا ان کو اپنے شوہر کی خوشبو کا احساس ہوتا تھا۔ ہم آ رہے ہیں بابی جان استقبال کے لیے، پلکیں بچھا کر رکھنا۔ اس نے اذلان کا جواب سنتے ہی فجر کو میسج کیا تھا۔ کس کے ساتھ آ رہی؟ اسے اگلے سیکنڈ ہی فجر کا میسج موصول ہوا تھا، بھائی کے ساتھ، اس نے جواب دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی گاڑی شاہ ہاؤس کے سامنے کھڑی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی گاڑی سے اتری تھی۔ ندا بیگم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس پر وجاہت گھر کو دکھا تھا، جو آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ ویسے ہی کھڑا تھا جیسے آج سے سالوں پہلے تھا۔ جہاں اس نے اپنا بچپن، اپنی شادی کے اتار چڑھاؤ، اپنے بچے، ان کا بچپن سب دیکھا تھا، چیزیں، مکان سب ویسے ہی تو رہتے ہیں،
لوگ چلے جاتے ہیں، رشتے کھو جاتے ہیں۔ گزرے وقت کو یاد کرنے کی تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ گزرے وقت کو جیا ہو۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اٹل حقیقتیں ہیں، ہر عروج کو زوال ہے، کہانیاں صدیوں کا سفر کرتی ہیں اور اچھے لوگ ان کہانیوں کو دل کی پناہوں میں آباد رکھتے ہیں کسی قیمتی متاع کی طرح۔ اور پھر بہترین جوہری ہی تو جانتا ہے ہیرے کی پہچان کو، اور زندگی بھی تو ہے ہی تماشا، نہ چاہتے ہوئے دیکھنا اور کرنا پڑتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور جن کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں ہوتا ان کے بغیر گزارنی پڑتی ہے۔ جن سے نفرت ہوتی ہے ان سے محبت ہو جاتی ہے، اور جن سے محبت ہوتی ہے ان سے چاہ کر بھی نفرت نہیں کر پاتے۔ یہ کیسی منطق ہے؟ جو سمجھ سے باہر ان کی آنکھوں میں موٹے ٹوٹ کر گرے تھے، ایسے لگ رہے تھے جیسے صدیوں کو سفر کر کے لوٹی ہو۔ عدنان تم بھی آ جاؤ، انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ ماما جب آنا ہوگا واپس کال کر دینا، ڈرائیور کو بھیج دوں گا، کہتے ہوئے وہ گاڑی بگا لے گیا تھا، اور اوپری ٹائرز پر کھڑی فجر نے اس کی ٹوٹی بکھری حالت کو اپنے روح میں اترتا محسوس کیا تھا۔ بڑی ہوئی شیپ الجھے ہوئے بال چہرے پر پسماندگی، وہ کہیں سے بھی اسے اس دن والا چہکتا ہوا لا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے اپنے اندر آنسو اتارے تھے۔ وہی تو تھی اس کی حالت کی ذمہ دار، جانے انجانے میں اسے بہت گہری تکلیف پہنچا گئی تھی جس کی بھرپائی وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب جو توڑا ہے مجھ کو تو میرا تماشا بھی دیکھ، میرے جذبوں کی پامالی کا انتا بہتر دیکھ، گو ترسے کہ میری محبت میں چھپی سچائی کو تو ترسے گی میری محبت کے جذبوں کی ہر پائی کو۔ وہ آنسو بہاتی نیچے آئی تھی۔ ندا بیگم انابی کے گلے لگے بے آواز آنسو سے رو رہی تھی، اور خود انابی کا حال بھی تو ویسا ہی تھا۔ دونوں نے اکیلے اپنے اپنے حصے کے دکھ چنے تھے، دونوں کے دکھ سانجھے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے کسی اپنے لمس کو محسوس کرتی آنسو بہاتی رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لمس تلاش کر رہی تھی، اور وہ اپنے شوہر کا کتنے گہرے ہوتے ہیں وہ صدمے جن کے ساتھ انسان جیتا تو ہے مگر مردوں کی طرح۔ انابی دعا بھی ماما کے ساتھ آئی ہیں، اینڈ یو آر اگنورنگ می، اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو الگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں کے گلے لگی اور ان کے دونوں چیکس پر بوسہ دیا۔ انابی کی جان، میں کیوں اگنور کروں گی اپنی شرارتی گڑیا کو، انہوں نے اسے اپنے سینے میں بیندھتے ہوئے کہا۔ ندا بیگم نے میشی کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، پھر فجر کی طرح بڑی جو دور کھڑی ڈبڈباتی آنکھوں سے رو رہی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا اور اس کے گالوں کو اپنے ماتھے کو چوما تھا۔ وہ بھی اپنی آنے کی گوش میں آتے ہی پگھل گئی تھی۔ ماں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، ممتا کا احساس ملتے ہیں، ٹوٹ کر بکھری تھی۔ ٹوٹ کر اس نے ان دونوں کی حق میں شامل ہوتے ہوئے کہا، اور مشری کہاں بھیجے رہنے والی تھی، وہ بھی گھس گئی تھی حق میں، اور وہ اسی طرح چلتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ انابی کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، نوکروں کی فوج کو حکم دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ عدنان ابھی تک نہ رہا، کب سے اٹکی ان کے ہونٹوں پر بات وہ زبان پر لے آئی تھی، آنکھوں میں نمی ہنوز تھی۔ آئے گا انابی، میں خود لے کر آؤں گی۔ ندا بیگم ان کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی، نہیں آئے گا وہ، انہوں نے دکھ سے کہا تھا۔ آج بھی وہ ان سے دور تھا، ان کے سب بچے ان کے پاس تھے، فجر، دعا، ابراہیم، مشری، ندا، ایک وہی تو مغرور بنا روٹھا دور بیٹھا تھا، ان کو سزا دے رہا تھا۔ ان کے فیصلے کی وہ اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ پھر کھانا کھاتے انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، سر، ابھی تک ایسا کوئی کلو نہیں ملا، نہ ہی ایسی کوئی سرگرمی نظر آئی جس کی بنیاد پر ہم آگے کا کوئی لاحقہ عمل طے کر سکے۔ علی کے سامنے بیٹھے شخص نے اسے تفصیل بتائی۔ تو آپ پھر اس گھر کے کسی ملازم کو خریدنے کی کوشش کر کسی خاص شخص کو جو ہمیں اندر کی بات بتا سکے، اندر پکنے والی کھچڑی کی، کیونکہ کچھ تو ایسا ہے یا ہونے والا ہے جس کا کلو ہمیں ضرور ملے گا۔ علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جی سر، میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، کوشش نہیں، مجھے کلو چاہیے۔ عامر صاحب، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، وہ کہتا جا چکا تھا، کہاں گم ہو عدنان، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے، میری جان ہلکان ہوئی پڑی ہے، تم کیوں کال ریسیو نہیں کرے، کسی میسج کا جواب نہیں دے رہے، چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کے فون اٹھاتے ہوئے وہ پھٹ پڑی تھی۔ اینا، میں آلریڈی بہت ڈسٹرب ہوں، کچھ دن مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اس سے جان چھڑوانا چاہی تھی۔ کچھ دن کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ فجر کے ساتھ اسلام آباد کیا کرنے گئے تھے؟ مجھے کچھ بتاؤ گے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کس تکلیف سے گزر رہی ہوں میں، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے زیادہ کسی تکلیف سے نہیں گزر سکتی تم، اس نے کھوکھلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔
نیکسٹ منتھ فجر کی رخصتی ہے تمہارے ساتھ، تم اسے اسلام آباد میں گھر شفٹ کر رہے ہو، اور یہ سب سن کر بھی میری تکلیف تم سے کم ہے۔ واؤ کیسی باتیں کرتے ہو تم، انہوں نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہیں کس نے کہا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ علی نے تم تو کچھ بتانے والے نہیں تھے، اس نے میری اتنی انسلٹ بھی کی۔ خیر اس کی طبیعت میں بعد میں درست کروں گی، تم بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے اعلی امید کے تحت پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے انا، جو سچ وہ جلدی سب کے سامنے آ جائے گا، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر میری زندگی کو اس تکلیف سے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کیسے آزاد کر سکتا ہوں کسی کو کسی تکلیف سے؟ میری تو خود کی زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پر تھے۔ اس دن کے بعد حیاتی نے اس سے بات تک نہیں کی تھی، نہ ہی اسے ہاتھ لگانے کی غلطی کی تھی۔ وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، اور شاید وہ اسے اس کے کہے گئے لفظوں کا اس کی غلطی کا احساس بھی دلانا چاہتا تھا، اس لیے بے پرواہ سرد مہر بنا پھر رہا تھا۔ سارا دن وہ اسے فارم ہاؤس اکیلا ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتا رہتا تھا۔ ندی کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، وہ بری طرح بور ہو رہی تھی۔ گھر پر بھی کال کر کے سب سے بات کر چکی تھی، اب وہ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ آئی ہی کیوں اس کے ساتھ۔ گھر پر سارا دن کشمکش میں ماما کے ساتھ ٹائم گزار دیتی تھی اور ہیدی کے روم میں آنے سے پہلے سو جاتی تھی، مگر اس نے بھی ان دنوں میں اسے بلانے کی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ بات ندی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ہاں اب کیوں آئیں گے میرے پاس؟ ایک رات میں دل بھر گیا ہوگا۔ میں بھی بے وقوف ہوں جو یہ سوچ رہی ہوں کہ میری غلطی ہے۔ نہیں میں نے اس دن جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ وہ خود سے خود کلامی کرتے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسا ہنی مون ہے یہ، رات کے 12 بجے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے سو گئی تھی، مگر بھی کچھ کچی نیند میں تھی کہ بالکونی کے پاس کچھ کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہی سمجھ کر لیٹ گئی، اور پھر وہم سمجھ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے وہی فیلنگ آئی اور وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اسے کھڑکی کے پاس کچھ ہولہ سے نظر آیا، اب کہ وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے چیخ ماری تھی، اور پھر اس نے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر اسی چیخ کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور پسینے آ رہے تھے، وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، اب اس کی اچھی خاصی جان فنا ہوئی تھی، اور اسی لمحے لائٹ چلی گئی۔ وہ اپنا موبائل بیڈ پر ڈھونڈتے تھک گئی تھی، تو کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتے ہوئے بیڈ کے بائیں سائڈ آ کر نیچے بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی۔ اور وہ جو موبائل کی ٹارچ لیے روم میں داخل ہوا تو سسکیوں کو محسوس کرتے اس کا دل ایک دم پریشان ہوا تھا۔ ندی کہا تم؟ اس نے بیڈ پر موبائل کی ٹارچ ماری تھی، پھر صوفے پر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی، مگر سسکیوں کی آواز اسے بہت قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس نے بیڈ کے پاس نیچے ٹارچ ماری تو وہ اسے گھٹنوں میں سر لیے روتی نظر آئی۔ اف میرے خدا! وہ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اس کا سر اوپر کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اور وہ اس کو سامنے پا کر اس کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی اور اسے ٹائٹلی ہگ گیا تھا۔ اور وہ وہاں بالکونی میں کھڑکی میں کوئی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میرے پاس ہے، وہ اس کے اندر گھستے ہوئے بتا رہی تھی۔ اسی لمحے لائٹ آئی تھی اور ہیدی نے اس کو الگ کرتے ہوئے دیکھا تو پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، گردن پر سے بھی پسینہ قطروں کی طرح بہہ کر شرٹ میں جذب ہو رہا تھا، اور خود وہ بھی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں، اس کے سابقے سے نظر چراتا اسے اپنے ساتھ لے کر کھڑکی تک آیا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، اس نے مزید شدت سے آنکھیں بند کر کے اس کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ ندی اوپن یور آئیز سی، کچھ نہیں ہے، اس نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے واقع گرل کے پاس بلی دبکی بیٹھی تھی۔ اس کو خود پر رج کے غصہ آیا تھا کہ وہ ایک بلی سے ڈر گئی، اور پھر سے اپنی پوزیشن کا بھی شدت سے احساس ہوا کہ وہ کیسے اس کے سینے کے ساتھ بغیر دوپٹے کے لگ کر چپکے کھڑی ہے، اور تو اور پسینے سے چرابور اس کے کپڑے بھی اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور یہ احساس ہوتے اس نے خود کو اس سے الگ کرنا چاہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس نے اس کی گردن سے ٹپکتے پسینے پر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چلاتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑی مجھے۔ اس کی بات سن کر ندی کی سچ میں جان ہوا ہوئی تھی۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن والی رات لہرائی تھی جب اس نے بڑی شدت سے اس کی شدتیں برداشت کی تھی، اور پھر سے وہ یہ سب اس نے شدت سے خود کو کوسا تھا کہ ایک بلی سے ڈر گئی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا اور بیڈ پر لاتا، اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتے اسے دور ہوتے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ آپ نہیں ہوں۔ اس نے بھی قدم اس کی جانب بڑھانے شروع کیے۔ میں ناراض ہوں آپ سے، اس نے پھر سے
کمزور سی دلیل دیتے قدم پیچھے کی جانب کھینچے۔ میں منانے ہی تو لگا ہوں، وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ نے مجھے سپ کیا تھا یہ جہاں، اس نے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گال پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں وہاں سب سے زیادہ کس کر لوں گا، اپنی زبان سے مرہم لگاؤں گا۔ اس کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا تھا آ کر۔ آپ کا دل بڑھ گیا تھا مجھ سے ایک رات میں، اس لیے آپ نے اس دن کے بعد مجھے دیکھنا تک خبر تک نہیں لی۔ ہمدردی کا بہار تھا جو ایک رات میں ہی اتر گیا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اسے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنے قریب کھڑا تھا اس کی جان فنا کرنے کے لیے۔ چلو آج تمہیں پھر اچھے سے بتاتا ہوں کہ وہ ہمدردی کا بہار تھا یا منہ زور بہتے سمندر کا۔ اس نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے اسے باہوں میں بڑھا تھا۔ وہ نرمی سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری طرف دیکھا نہیں، تمہاری خبر نہیں لی، تو آج تمہاری اتنی اچھے سے خبر لوں گا کہ پناہ مانگو گی مجھ سے۔ اتنے اچھے سے خبر لوں گا کہ تمہیں خود سے میری خوشبو آئے گی۔ اس نے کہتے ہی اس کی گردن پر اتنی شدت سے لمس چھوڑا تھا کہ اسے جلن محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑیے، اس نے بولنے کی غلطی کی تھی اور وہ اس کی سانسوں پر قبضہ جما چکا تھا۔ آج اس کے ہر عمل میں اس دن سے بھی زیادہ شدت تھی، اور نیتی نے اپنی بے حال ہوتی سانسوں کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ کمرے کی مانی ہیسی خاموشی، رات کی گہرائی اس پر ہر پور پور پر بہکتی اس کی شدتیں جن کو برداشت کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔ سر کلو مل گیا ہے؟ اچھا کیسے؟ اس نے پورے انٹرسٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ سر، ان کی پلاننگ ہے مس فجر کو نقصان پہنچانے کی، اور اس مقصد کے لیے وہ شاید آج رات ہی کوئی سنگین قدم اٹھائے۔ عامر نے اسے فون پر اطلاع دی تھی۔ کس قسم کا نقصان؟ علی نے غصے میں پوچھا تھا۔ نہیں سر، یہ سب بہت رازداری سے ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، بٹ جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ مس فجر بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس نے ان کے سماعتوں پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ اس نے غصے سے کہا۔ سر، ہمدانی صاحب فون پر کہہ رہے تھے کہ مس فجر اپنی مرضی سے ان تک آئیں گی، اس نے مزید اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ مزید پتہ چلا تو مجھے بتانا۔ اور ایک اور کام، 2 لوگ شاہ ہاؤس کی نگرانی پر لگاؤ، اسپیشلی فجر پر اس کی پل کی رپورٹ چاہیے مجھے، اس نے حکم دیتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ فجر کیوں ملے گی ان کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے اسے ٹریپ کر رہے ہوں، اس نے گہری سوچ میں جاتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھ کر دبایا تھا، اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کی باہوں میں کسی کٹی پتنگ کی طرح جھولتی ہوئی گری تھی۔ اس نے اٹھا کر اسے گاڑی میں ڈالا تھا اور اپنے فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ جا کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود باہر نکل گیا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا اور خود کو کسی نامعلوم جگہ پر دیکھ کر اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے، اور وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی، وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، اور اسے دیکھ کر اس کی ناک پھلی تھی، ماتھے پر 100 بل پڑے تھے۔ تم؟ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ہاں، میں تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں مولوی صاحب آتے ہوں گے نکاح کے لیے۔ اس نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑنا چاہا تھا۔ وہ جی جان سے کہہ کر لگا کر ہنسی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری مردانگی؟ یار، یہ زور زبردستی تو سب کرتے ہیں، ہمت ہے تو گھر پر رشتہ بھجوا کر عزت سے اپنا لو، پھر میں مانوں بھی تمہاری محبت کو اور تمہاری اس محبت کی پارسائی کو۔ یہ کیا؟ ایک اکیلی لڑکی کو اٹھا کر زبردستی نکاح کے بولے بڑھوا لی؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان مضبوط بناتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ خود اس سچویشن سے ڈری ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ احمد نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ تمہاری محبت کو تب مانو گے جب تم عزت سے گھر رشتہ بھیجو گے۔ ایسے زور زبردستی سے محبتیں ثابت نہیں ہوتی، اس کو مردانگی نہیں بزدلی کہتے ہیں۔ اس نے حقیرانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں زور زبردستی سے رشتہ بناتا ہوں؟ اس نے اس کی طرف جھک کر کہا۔ تو لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ مردانگی میں تمہیں اور بھی بہت سے طریقوں سے دکھا سکتا ہوں، اس نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ ذرا سوچو، اگر بیمو کو پتہ چلا کہ اس کے گھر کی عزت کو تم ایسے اٹھا کر لائے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جانتے ہو تم اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ مجھے پرواہ نہیں اس کی نہ اپنی دوستی کی، اس نے جھٹکے سے بازو چھوڑی تھی، مگر اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری مرضی اس میں شامل ہے کہ تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے اپنے نام کرو، تو یوں ہی صحیح، بات محبت ثابت کرنے پر آئی ہے تو کر کے دکھاؤں گا۔ اب وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پلٹا تھا۔ گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، گھر چھوڑ دوں۔ اور اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس کمینے انسان نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ سر صاحب ریڈی، آپ کے کہنے کے مطابق آزاد اس پلان پر عمل شروع ہو جائے گا۔ ہمدانی کے سامنے
بیٹھے شخص نے اسے آل سیٹ کا بتایا تھا۔ نہیں، آج رات نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پلان ورک نہیں کرے گا، ہمیں پلان بی فالو کرنا پڑے گا۔ اس نے انکار میں سارا حالات کسی نقطے پہ غور کرتے ہوئے کہا، مگر ساری تیاری ہو گئی ہے، اب ایسے اچانک ایک دم سے پلان بی، اس کو فالو کرنے کے لیے وقت چاہیے، ساری تیاری کرنی پڑے گی۔ اس نے جذبات سے ہوتے کہا، تو ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، کل رات تک کا ٹائم لے لوں، مگر ہم پلان بی کو فالو کریں گے۔ انہیں تنبیہ کی تھی، آر یو شور؟ اس نے کنفرم کیا، 100%۔ پر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یار رک جاؤ، رات یہیں پر۔ مشی نے دعا کو انسسٹ کیا تھا، نہیں یار، بائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور نا ماما کبھی بھی نہیں رکیں گی، اور ایسے بھی مجھے آج بائی بہت عجیب لگے، چپ چپ ویران، اور تم نے حالت نہیں دیکھی شاید ان کی، عجیب مجنون بن کر گھوم رہے ہیں، انہوں نے کیئرنگ لہجے میں کہا، اور روم میں آدھے فجر کے اس کی بات سن کر ایک پل کو قدم ڈگمگائے تھے۔ اے لالا، کہیں تم سے تو کوئی پھٹا نہیں ہوا بائی کا؟ انہوں نے فجر کی اس شکل دیکھ کر کہا، نہیں میرے ساتھ تو کوئی بات نہیں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، اب کیا بتاتی کہ سارا فساد ہی اس کا مچایا ہوا ہے۔ خیر بات جو بھی ہے، دعا حیدر شاہ پتہ لگانا اچھے سے چاہتی ہے، مگر اس نے فجر کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر فجر نے اسے کوئی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر ابھی بہت نیند آ رہی ہے اور گاڑی کے ہارن کی آواز بھی آ گئی ہے، تو بائے پتیلی۔ اس نے فجر کی گالوں پر چٹاچٹ پیار کیا، یزید بھائی کی طرف سے۔ اس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، فجر کا دل دھڑکا تھا اس لمحے، نہ جاتا چا پوری رات باتیں کریں گے۔ مشی نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا، کل آؤں گی، پھر ہفتہ رہوں گی ودی کی پارٹی۔ اس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور اس کے گالوں پر بھی چٹاچٹ پیار کیا۔ کیا مسئلہ؟ مشی نے اپنے گال رگڑتے ہوئے کہا، بے شرمو آ گئی۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور وہ دونوں بھی اس کی ہمراہی میں نکلی تھی۔ پھر کب آؤ گی؟ انابی کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا ان دونوں کو حوصلہ کرنے کی، اتنی لمبی مسافت کے بعد تو یہ گھڑیاں نصیب ہوئی تھی، کیسے ہاتھوں سے جانے دیتی۔ انابی بس کچھ دن اور پھر ہم سب یہیں ادھر آپ کے ساتھ، آپ کے پاس رہیں گے ہمیشہ۔ نیتا بیگم نے ان کے گلے لگتے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ مشی سے ملی، چلو تم بھی ہمارے ساتھ اس زیبائی سے نہیں ملنا، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، آنے کل ملو گی، یونی ایڈمیشن کے لیے ہیلپ بھی چاہیے تھی، تھوڑی دیر تک کال کروں گی زیبائی کو۔ اس نے ان کو بتایا تھا، تیاری کر لو، رخصتی کی جلدی تمہیں تمہارے مانسٹر کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، کھایا پیا کرو اور خوش رہا کرو۔ انہوں نے فجر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اس کو دیکھ انہیں ہمیشہ کسی بچھڑے کے لمس کی نظر آتی تھی۔ وہ مل کر ان سے ابراہیم ہاؤس کے لیے نکل گئی تھی اور وہ کمرے میں آ کر بے آواز آنسو سے رو پڑی تھی۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ کیسے رکتی، وہ تو بچھڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور جو بچھڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں ملتے۔ آئی ایم سوری عزی، آئی ایم سوری۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، مجھے تم چاہیے اور عزی، مجھے تمہاری چاہ چاہیے عزی، مجھے تمہارے دل کی دھڑکنوں میں رہنا ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی، آئی ڈونٹ نو، آئی نیڈ یو ان مائی ہول لائف۔ اس کے آنسو میں شدت آ گئی تھی۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، اپنا ساتھ مجھے دو، میری زندگی بخش دو عزیز۔ جانے کتنی موتی ٹوٹ کے گرے تھے اس کے دامن میں۔ تم جانتے ہو تمہارے دوست نے مجھے یونیورسٹی سے اغوا کروایا تھا، مجھے ٹارچر کیا، مجھ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ بیمو کے کمرے میں تھی، اس کو اس کے دوست کے کرتوت گنوا رہی تھی۔ تو تم کہہ رہی ہو احمد نے تمہیں کڈنیپ کیا، ٹارچر کیا، پھر اس نے تمہیں نکاح کا کہا اور پھر وہ تمہیں نکاح کے بغیر گھر بھی چھوڑ گیا؟ وہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، اس سے زیادہ چاہ آئیڈیا نہیں ملا تمہیں ہماری دوستی برباد کرنے میں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم، کیوں پڑ گئی ہو پیچھے؟ جان چھوڑ دو اس غریب کی، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا، وہ اس پر داڑا تھا، تمہیں اس کی نظروں میں میرے لیے کمینگی کیوں نہیں دیکھتی؟ تم کیوں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ دوستی کے پیچھے چھپ کر اس گھر کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کر، وہ اس سے زیادہ چلائی تھی۔ اس گھر کی عزت برباد کرنی ہوتی نا، اس نے تو کب کی کر چکا ہوتا، اس نے تمہیں پول میں گرا دیا تھا، تم اس دن سے اس سے نفرت کرنے لگی ہو۔ تو مجھے بتاؤ، کشمش غلطی سے اس کا ہاتھ لگنے سے تم پول میں گر گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ تم نے تو اس دن سے اسے نیچ و گرا ہوا سمجھ لیا، مجھے نہیں پتا تھا تم بدلے کی آگ میں اتنا گر جاؤ گی کہ اس پر غلطیاں الزام لگاؤ گی۔ اس کے غصے کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ہاں سمجھتی ہوں میں اسے گھٹیا اور گرا ہوا انسان، وہ نیچ بھی ہے، تمہیں ایک مرتبہ بتا چکی ہوں کہ اس دن وہ مجھے کس کرنے لگا تھا، تو اپنے بچاؤ کے لیے میں پول میں گری تھی خود، اس نے چنگاتے ہوئے کہا تھا۔ پر گارڈ سے کشمش دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
اس کو پھر سے غصہ آیا تھا یہ سن کر، کیونکہ اسے کس کرنے کا حق تھا وہ خود کو سمجھتا تھا، اور وہ ہر بار بڑے آرام سے اسے یہ بات بتا کر اس کے جنون کو، اس کے غصے کو برقرار دیتی تھی۔ اس نے اس کو مارنے کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ نیچے گراتے ہوئے کہا، رکو کیوں گے؟ مارو مجھے، اور پیٹ میں رکھ کر پیش کرو اپنے دوست کے سامنے، تاکہ وہ مجھے جگہ جگہ سے نوچے، پھر تسلی ہو جائے کہ تمہارے دل کی تمہاری روح کو۔ انہیں آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ نوچنے کی بات سن کر بیمون نے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ مجھے مان ہے اپنی دوستی پر تمہاری غلط فہمی بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، غلط فہمی تو تمہارے برم سمیت دور ہوگی۔ یاد رکھنا جب وہ میرے لیے اس گھر میں رشتہ بجوائے گا، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے جانے کے لیے پلٹی، اس کے آنسو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک طرف دھڑکن تھی اور ایک طرف دل، ایک طرف جار تھا اور ایک طرف پیار تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے اپنے جذبوں سے، ہمیشہ اپنی چاہت سے، اپنی فیلنگز سے دور رکھا تھا، اور ان فیلنگز کو اس نے کبھی خود پر بھی عادی نہیں ہونے دیا تھا، حاوی نہیں ہونے دیا تھا، خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی باور کرواتا آیا تھا کہ وہ اس کے لیے اہم نہیں ہے، مگر یہ اس کی روح اور دل جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس بات کا ذکر بھی کبھی اس نے احمد سے بھی نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی کشمر سے۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ یہ سب اس کے جملہ حقوق اپنے نام کروا کر اسے اپنے ہر عمل سے بتائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے جذبوں سے ناواقف تھا، اسے بھی کشمش کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت اتنی ہی نظر آتی تھی جتنی اس کے دل کے پناہ ہانوں میں تھی، مگر وہ بیوقوف لڑکی جب اسے اس کے دوست کو الگ کرنے کی بات کرتی تھی تب اس کا دل کرتا تھا اس کا سر پھاڑ دے۔ بس بہت ہو گیا مس کشمش، اب وہ نہیں، مجھے اب ماما سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ جو تمہاری انسیکیورٹی ہے نا، اس کو بہت جلدی تمہاری سانس اپنے نام کروا کر ختم کروں گا۔ بس بھیا اور باپ بھی آ جائیں گا۔ انہیں آگے کا لاحق عمل تیار کرتے ہوئے کہا، کیا تکلیف ہے تجھے؟ کال تو ریسیو نہیں کر رہا، آفس تو نہیں جا رہا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ دونوں اس کے روم میں موجود تھے۔ کچھ نہیں یار، بخار تھا، طبیعت خراب تھی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کچھ ہوا ہے؟ علی نے اسے کھوجتی نظر سے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا یار، اس کی حالت اس کا حال بتا رہی تھی، پھر بھی وہ چھپا رہا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے جس کی پردہ ہے۔ ہادی نے ہانک لگائی تھی۔ فجر کے ساتھ کوئی بات ہوئی؟ علی نے پوچھا۔ نہیں یار، اس کے ساتھ کیوں کوئی بات ہوگی؟ اس نے ان کو ٹرہایا تھا۔ پھر یہ ملنگو والا حال کیوں بنایا ہوا ہے؟ کسی درگاہ کا دروازہ ملنے کا ارادہ ہے؟ ہادی نے اسے چھیڑا تھا۔ مجھے تو یہ بخار نہیں، کوئی اور ہی مرض لگتا ہے۔ ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چیک اپ کرواؤ اور کمرے سے باہر نکلو، مگر یہ کسی کی سنت اپنا پین کلر لے لی ہے ماما، بس یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ چائے کی ٹرالی لے کر اندر آتے ہوئے بولی، واٹ آ پلیزنٹ سرپرائز آنٹی، آپ کب آئی؟ ہادی کہتے ہوئے ان کی طرف بڑھا تھا اور ہماری بڑی دونوں نے جھک کر پیار لیا تھا ان سے۔ میں بس رات کو آئی تھی، کیسے دوست ہو تم لوگ؟ 2 دن سے گھر پر بند ہیں اور اب آئے ہو پوچھنے؟ انہوں نے چائے کا کپ ہادی کو پکڑاتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا، آنٹی آپ کے بیٹے کی سے ہوا خراب ہی رہتے، مگر اس کا حل آپ کے پاس ہی ہے۔ ہادی نے سپ لیتے ہوئے کہا، کیسا حل؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا، سمپل آنٹی، بہو کو گھر لے آئی اور اپنے پوتے پوتی کو کھلائی، اس کی بھی طبیعت ہر ٹائم فٹ رہے گی۔ یہ سجیشن دی۔ ندا بیگم تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ اذلان کے چہرے پر اس بات کو سن کر چٹانوں کی سی سردی تھی جسے علی نے واضح نوٹ کیا تھا۔ دعا کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی کیا؟ ہادی نے پوچھا۔ سوری ہے، ساری رات باتیں کرتی رہی ہے اور اب گدے گھوڑے بیچ کر سوری، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرضی کل ان کے ایڈمیشن کے لیے لے جانا ان کو، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ماما، تم لوگ باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ چل بتا بات کیا ہے؟ علی نے پھر سے ٹکڑا جوڑا۔ وہیں سے تجھے جاسوس ہونا چاہیے تھا۔ اذلان نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوں۔ تم بتاؤ، 2 دن سے کون سا روک پال کر بیٹھے ہو؟ یار میں اینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وٹ؟ ہادی تو اچھل ہی پڑا تھا اس کی بات سن کر۔ دماغ کیا بیچ تو نہیں دیا یا کچھ پی بھی لیا جو بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، سب کچھ کل یا پرسوں تک میرے نکاح کا بندوبست کروا دو، نہیں تو میں خود کر لوں گا کچھ۔ انہیں بغیر کسی لگی لپٹی کو کہا تھا۔ وہ جو فجر سے محبت تھی اس کا کیا؟ وہ جو بیوی ہے اس کا کیا؟ علی نے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ بیوی تھی، اب نہیں رہے گی، مر گئی ہے وہ محبت، اور وہ محبت بھی نہیں تھی، ہوس تھی جو ختم ہو گئی، اس لیے اب اس رشتے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں میں بہت جلد۔ انہوں نے دیوار پر نظر گاڑے ہوئے کہا تھا، مگر تو یہ نہیں، بس اب اور کچھ نہیں۔ اذلان حیدر شاہ فیصلہ کر چکا ہے، اس نے ہادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، اور ان دونوں نے تعصب سے گردن ہلائی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں قید پایا، اس کا سر اس کے سینے پر تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی تھی اس کی باہوں سے نکلنے کی، مگر ناکام رہی تھی۔
تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر اس نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھا تھا۔ مغرور ناک، گہری پلکیں، بند آنکھیں، سوتے ہوئے بھی ماتھے پر آیا ہوا حفیف سا بال، ماتھے پر آئے ہوئے بال، بلاشبہ وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ وہ سوتے ہوئے تو ایک معصوم بچہ ہی لگ رہا تھا۔ نیتی کو اس پر ٹوٹ کر پیارا تھا۔ ایسے معصوم بن کر سو رہے جیسے ان جیسا شریف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جلاد، سڑیل، اس نے اپنے ناخن اس کے سینے میں گاڑے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ دوبارہ سے بن کر دکھاؤں پھر جلاد، اس نے جھٹکے سے اس کو بیڈ پر کیا تھا، وہ خود اس پر جھکا تھا۔ آپ تو سو رہے تھے، کیا کہہ رہی تھی؟ سڑیل، اچھا تو اب میں سڑیل ہو گیا؟ اس نے اس کے سوال کو اگنور کیا تھا، مطلب جو ساری رات تمہیں محبت دکھائی اس کے بعد بھی میں سڑیل ٹھہرایا جاؤں تو تمہارے لیے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ تو بنتی ہے۔ بڑے اطمینان سے بڑھ کر اس کی گردن میں منہ دیکھ چکا تھا، پلیز۔ اسے پھر سے پھسلتا دیکھ ندی کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اس کی سنے بغیر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ پھر سے اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں الجھا چکا تھا۔ پلیز نا، اب نہیں کہوں گی۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بالکل سڑیل نہیں ہیں۔ کچھ دیر بعد جب اس کے ہونٹوں نے اس کی گردن کا سفر کیا تو اکھڑتے سانسوں سے اس نے کہا، آنکھیں بھی آنسو سے بڑی ہوتی، اتنے بڑے پنگے کیوں لیتی ہو جو برداشت ہی نہیں کر سکتی؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کی نظروں پر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اب اس نے اپنے لب اس کے کان کے پاس کیے تھے۔ I love you till life to death. Thanks for giving me such a precious morning. کہتے اس نے کان کی لو کو چوما تھا۔ Love you my heart beat. اب اس نے لب اس کی پیشانی پر رکھے اور وہ اس کا تو شرم کے مارے چہرہ ملال کندہار ہو رہا تھا۔ اس کے ہر جذبے میں شدت تھی، اس کے لفظوں میں شدت تھی اور وہ مان لیا تھی اس کے تمام جذبوں کی صداقت پر۔ عورت کو مان ہی تو چاہیے ہوتا ہے، محبت کا، جس پر وہ اعتبار کر لیتی ہے جی جان سے، اور حیدری نے اسے اپنی روح کے ساتھ جڑا ہر مان بخشا تھا۔ ندی کو اس پر پیار آیا تھا۔ چلو اٹھو، میری شرٹ واپس کر۔ اس نے آنکھوں میں شرارت لاتے ہوئے شرارت کے شرٹ کے بٹن کھولنے چاہے، نہیں کرے نا پلیز۔ انہیں نظریں جھکاتے ہوئے منت کی تھی اور اس نے جھک کر اس کی چکی پلکوں پر باری باری لب رکھے تھے۔ اور چینج کر کے آؤ، پھر تمہیں خوب سا گھمانا ہے میں نے۔ اس نے ان کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا اور وہ بیڈ سے اتر کر سیدھا واش روم میں گھسی تھی۔ تھینک یو ماما، اتنی جلدی سوگات دینے کے لیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر پریزنٹیشن ریڈی کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ آ جاؤ مشی۔ اسے لگا مشی ہوگی، کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تم؟ علی نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری مرضی۔ اس نے پل بھر کے لیے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور پھر نظریں لیپ ٹاپ پر جما لی تھی۔ فجر، آئی ایم سوری یار، قسم ماما پاپا کی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آنے والا ہے۔ وہ تو جب وہ ایئرپورٹ تھا تب اس نے مجھے بتایا تھا، اور گڑیا اگر ہمیں پہلے بھی پتہ چل جاتا تو کیا ہم اسے روک پاتے؟ تم تو واقف ہو اپنے مانسٹر بندے سے، اس نے اسے مسکین سی شکل بناتے ہوئے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اتنی معصوم شکل نہ بنائی، میں پھر بھی ناراض ہوں، انہوں نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ موٹی چپکلی، بس کر دو اب، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ اس نے پاس پڑے کوشن اٹھا کر اس کی طرف مارتے ہوئے کہا۔ موٹی چپکلی، اس نے پھر سے دہرایا، اور اس سے پہلے وہ اسے کھینچ کر دوسرا کوشن مارتے ہوئے سائڈ پر ہوا تھا۔ خود کیا ہو چلو گوتے، وہ بھی سڑے ہوئے، اس نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ تو میں سوری ایکسیپٹ سمجھو، اس نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے ہاتھوں کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے خود کہا، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر بولو، ہر شرط منظور ہے، علی نے کالر جاڑتے ہوئے کہا۔ پہلے شرط تو سن لی، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، بس کہیں گھومنے کی یا شاپنگ کی شرط، اس نے چہکتے ہوئے بتایا۔ نہیں یہ نہیں، پھر علی نے پوچھا۔ میرے ارحم سے منگنی کروا دے، اس نے اس کی سماعتوں پر بم بھوڑا تھا۔ واٹ، دماغ سیٹ ہے؟ اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے اذلان کی بکواس سنی تھی اور اب اس کی بھی عجیب شرط سن کر جی سیٹ ہے، اس نے آرام دہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے اذلان آگ لگا دے گا، تمہیں بھی اور اسے بھی، اور مجھے بھی۔ اس نے اس کو حقیقت بتائی۔ کچھ نہیں کرے گا، میں بات کر چکی ہوں اسے، انفیکٹ وہ مجھے ڈیورس دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کا لہجہ ویسے ہی آرام دہ تھا۔ علی کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا۔ فجر، یہ جو تم کرتی پھر رہی ہو نا، اپنے کیے پر بہت پچھتاؤ گی، اس لیے وہ 2 دن سے نہ ہم سے مل رہا ہے نہ کال ریسیو کر ہے۔ وہ تمہارے دیے ہوئے زخم جن کی وہ بھرپائی نہیں کر پا رہا ابھی تک، کسی کے سبت کو اتنا آزماتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اس کے غصے کے مارے رگیں تن گئی تھی۔ میں نے کوئی زخم نہیں دیا، ہم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر ہے، اس سے ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ویسے بھی وہ آئینہ
ویسے بھی وہ انس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں ارحم سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے اسی ٹون میں جواب دیا تھا، بار میں گئے ارحم و انا اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو گیا، تم ارحم سے واقعی پیار کرتی ہو؟ اس نے اس کی نظروں میں کچھ کھوجتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے لڑکھڑاتا لفظ ادا کیا تھا۔ مل گیا میرے سوال کا جواب، مجھے پہلے خود کو تو سمجھاؤ۔ اذان سے دور جانے پر پھر یہ بڑی بڑی باتیں کرنا، منگنی، جدائی اینڈ آل دیٹ بٹ چٹ، اور اس ارحم کی سچائی بہت جلدی تمہارے سامنے لاؤں گا۔ یہ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے، تم سے کوئی لاوارث نہیں ہو تم پر کوئی بھی کتا بلا آ کر دونس جما لے گا۔ یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ، اذان حیدر شاہ کی بیوی اور علی ارکم خان کی بہن ہو تم، اور تمہیں نقصان پہنچانے والی کے ساتھ نسلیں برباد کر دوں گا۔ خان کا بچہ ہوں میں، علی نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، مگر میں یہ فجر نے منہ کھولنا چاہا جسے علی نے اپنی بات کہتے ہوئے چپ کروایا تھا۔ جب تک ارحم کی سچائی سامنے نہیں آ جاتی تب تک کر لو میرے یار کو جتنا تانگ کرنا ہے، مگر اس کے بعد تمہیں اس کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر جیل نے اپنے مانسٹر کو اکیلے وہ کہتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ ابھی دوسری سیڑھی نیچے اترا ہی تھا کہ سامنے سے آتی کسی لڑکی سے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ توڑ دی میں صاحب، مشن نے بس سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اندھی ہو کیا گنجے کہیں کے؟ رشی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، ٹکر ہی اتنی زور کی تھی۔ تم اندھی ہو کیا جو تیز کام کے تحت درناتی پھر رہی ہو؟ یہ فجر نے نوکروں کو پتہ نہیں کب مینر سکھانے ہیں، وہ نے مردوہا نہیں رکھا تھا۔ گنجی کا لفظ سن کر اسے گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ اس اندھی لڑکی کو کہاں سے گنجا لگ رہا ہے۔ یو تمہیں میں کہاں سے نوکر لگتی ہوں؟ اسے غصہ آیا تھا، اور یہ جو بکواس کرے ہو نا، مت بھولو تم مشال کاظم شاہ سے بات کر رہے ہو، اب پڑے ہٹو لفنگے کہیں کے۔ اسے سر پر کرتے اپنی تیز کام کی سپیڈ برقرار کے وہاں سے چلے گئی۔ مشال کاظم منہ نمک تھا، جن بارولت تھا، اپنے لفظوں سے غصہ نکالتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ انا بھی یہ کوریئر والا دیکھا گیا ہے فجر بی بی کے لیے۔ اسوا خالہ نے ہاں کے لفافہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جو خبریں سننے میں مصروف تھی، انہوں نے اس سے وہ لفافہ پکڑا تھا۔ ایسا کرو اس کے روم میں رکھ دو، ہو سکتا ہے آفس کا کچھ ہو۔ اس نے اسے دوبارہ پکڑا تھا۔ یہاں سے کرو، مجھے دو، میں دیکھوں، ہو سکتا ہے اسے ابھی آفس نہ پہنچنا ہو۔ انہوں نے دوبارہ انہیں آواز دے کر لفافہ لیتے ہوئے کہا، اسے کھولا۔ کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر ان کے ہاتھ پل بھر کے لیے لرزے تھے، آنکھوں میں موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ تحریر پڑھ کر وہ پوری طرح سے کام گئی تھی۔ نہیں اذلان، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اذلان کی طرف سے بھیجا گیا پہلا طلاق نامہ، پہلے طلاق کا نوٹس، اب وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قیامت کو آنے سے پہلے کیسے روکیں۔ انہوں نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بڑی مشکل سے وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ چلو کال کرو اسے ابھی میرے سامنے، اور کہو کہ رات میں تم اس سے ملنا چاہتے ہو، بس اسے یہاں اس گھر تک بلوا لو، باقی کا کام میرا ہے۔ وہ ارحم کے روم میں موجود تھے اور اسے فجر کو کال کرنے کا کہہ رہے تھے۔ مگر پاپا، اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے ارحم تم سے اس دن کہا تھا کہ تمہیں اس کو اعتبار میں لینا ہوگا، مگر تم نے میری بات کو ہوا میں اڑایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اعتماد میں لینا بہت آسان ہے، اور تم مجھ پر خدشات ظاہر کر رہے ہو۔ انہوں نے کراتے ہوئے کہا، پاپا میں نے بس خدشہ کال کر اسے وہ بھنکا رہے تھے۔ اس نے کال ملائی تھی۔ اسپیکر آن کرو، انہوں نے حکم دیا تھا۔ ہیلو، اسپیکر پر فجر کی آواز گونجی تھی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تم پر دوسری بار حملہ ہوا، آئی نو تم بے قصور ہو۔ اذلان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، اس نے شرمندہ ہوتا ہے کہا۔ نہیں، تم معافی نہ مانگو، تمہارا کوئی قصور نہیں، اس سب میں تم خود کو قصوروار نہ ٹھہراؤ۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اپنا خیال رکھنا۔ تم حیریت کال کی تھی؟ اس نے پوچھا۔ حیریت نہیں ہے، میں کل جا رہا ہوں لندن، جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں جا رہے ہو حیریت؟ بس پاپا کی میٹنگ ہے اور وہ مجھے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، تو پلیز بس جانے سے پہلے ایک بار ملنا چاہتا ہوں تم سے، کہ تم مجھے گھر پر ملنے آ سکتی ہو۔ اس نے اپنا لہجے کو منت بڑا کیا تھا۔ اوکے، میں آؤں گی۔ آفس سے واپسی پر اس نے حامی بھرتے ہوئے فون بند کیا تھا، اور ان دونوں باپ بیٹا نے ایک دوسرے کو دیکھا فلک شکاف کہہ کر لگایا تھا۔ اس کا روم صاف کروا رہی تھی کہ اچانک نظر سامنے ڈیسک پر پڑے کچھ پیپر پر پڑی۔ بی بی جی، یہ پھینکنے ہیں یا رکھ دوں؟ ملازمہ نے پوچھا تھا۔ ادھر لاؤ میرے پاس، میں چیک کرتی ہوں، اگر کام کے نہ ہوئے تو پھینک دینا۔ یہ لیے ملازمہ نے پیپر پکڑا تھا، اور جب انہوں نے وہ پیپر پڑھے، ان کے چہرے کا رنگ ایک دم پیلا ہوا تھا، سارا خون نچڑ گیا تھا لمحے میں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہو اذلان تم؟ ان کے آنسو نے پیپر بھگو دیا تھا۔ چلنا پلیز اذلان نے یہ پیپر بھجوائے نہ ہو، انا بھی تو یہ دیکھ کر ہی نہیں پلیز اللہ پاک، انہوں نے کسی انہونی کے نہ ہونے کی شدت سے دعا کی تھی۔ میرا فون لا دو،
انہوں نے بھیگی آواز میں ملازمہ کہا تھا، یہ لیے بی جی۔ ملازمہ نے فون پکڑا تھا اور انہوں نے فون پکڑ کر اذلان کا نمبر ڈال کیا تھا۔ پہلی بار باہر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو ماما۔ اذلان گھر پہنچا ابھی اور اسی وقت انہوں نے اسے حکم دیا تھا، ماما کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنی ماں کی آواز نہ محسوس ہوئی تھی، کچھ بھی خیر نہیں ہے، تم اسی وقت کر آؤ، انہوں نے حتمی لہجے میں کہتے اسے کال کاٹ دی تھی۔ وہ آپ کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آگے کا سوچ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ 10 منٹ بعد وہ ان کے سامنے موجود اپنے آپ ہی سے وہ اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتا گاڑی بگاتے ہوئے گھر آیا تھا۔ کیا ہوا ماما، آپ ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑو مجھے، نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، انہوں نے اس کے منہ پر پیپر مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے پیپر پکڑے تو پھر پڑھ کر اطمینان سے ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ پیپر ہے یہ ماما میرے اور فوجی کے، آپ اتنا پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ چٹاہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپا مارا تھا۔ ہمت بھی کیسے تمہاری یہ پیپر بنوانے کی؟ شادی گڈی کا کہلا جو جب چاہا کر لی، جب چاہا توڑی، مذاق ہے کیا؟ تم نے نوٹس وہاں تو نہیں بھجوایا؟ انہوں نے اس سے بے بسی سے پوچھا۔ بھجوا چکا ہوں، میں اینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابھی اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے تسلیم کر لے۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، میری بہو فوجی رہی اور رہے گی، تم مجھ سے محبت کرتے تھے عزیز۔ 5 سال پہلے تم نے کیسے کن مرحلوں سے گزر کر ضد کر کے اپنے نام کروایا تھا، اسے تم ایسا کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ کرتا تھا اب نہیں، اب فیصلہ کر چکا ہوں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہتے ہوئے پیپر لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور وہ صوفے پر ڈال گئی تھی۔